نہیں لفظ استعمال ہوتا علماء حق اور علماء صوف، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ علماء حق کا کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو حق بیان کرے، جو کبھی بھی حکومتوں کے تابع نہ ہو، درباروں کے ہاتھوں نہ بکے۔ علماء سو کون ہوتے ہیں؟ جو پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اس بات کو، بغداد کے اندر ہماری ایک بہت بڑی لائبریری تھی، اس زمانے کے دشمن نے پوری لائبریری کی کتابیں دریائے دجلہ میں ڈلوا دی، اور دریائے دجلہ میں آپ سیاہی کی لے لو نا، اب لے لو، 1000 بوتلیں لے کو ڈالو دریا میں، کیا پانی بدلے گا؟ سیاہی کی رنگت اختیار کرے گا؟ نہیں۔ علماء کہتے ہیں اتنا ذخیرہ تھا، دریائے دجلے کا پانی اس کتاب پر لکھی ہوئی سیاہی کی رنگت میں بدل چکا تھا۔ اتنا بڑا ذخیرہ، جو سمجھتے تھے اپنے نقصان کو، وہ گھبرا گئے، تڑپنے لگے، اب کیا ہوگا؟ اس زمانے کے عالم شیخ طوسی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، گھبراؤ نہیں، یہ سارا علم شیخ طوسی کے سینے میں موجود ہے۔ شیخ طوسی یہ پھر کتابیں لکھ ڈالے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا، یہ اس زمانے کو یاد کرو جب کن لفظوں سے مکتب اہل بیت کو یاد کیا جاتا تھا۔ کیا آپ واقف نہیں ہیں؟ مورخ امام علی کے دشمن، حکومت امام علی کی دشمن، محدث امام علی کے دشمن، بیت المال خرچ امام علی کی ولایت کی مخالفت میں، اور خطبہ منبروں پر سب کو شتم کریں، اس قدر حالات خراب تھے حکومتیں انہوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے مکتب کے عالم جن کا نام علامہ امینی ہے، مختلف ممالک میں گئے، اگر اپنی کتابوں کا حوالہ دوں گا، یہ ولایت علی کو نہیں مانیں گے، امامت علی کو نہیں مانیں گے، مختلف ممالک میں گئے، لائبریریوں میں اہل سنت کی کتابیں اٹھائی، حوالے لکھنے شروع کیے۔ 20 سال کے بعد وہ حدیث جو آدھی سطر لیتی ہے، اس پر 11 جلدیں لکھ ڈالی، جس کا نام الغدیر ہے، اور الازہر یونیورسٹی میں پہنچائی۔ انہیں پڑھو، جس پہ لکھا ہوا تھا، ہم نہیں، ہمیں چھوڑ دو، تمہارے 3600 علماء کتنے اور 360 تمہارے دانشور اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں من کنت مولا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ جب ایک بندہ مجتہد بنتا ہے، کم از کم 6-7 علوم میں پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ تو جو فرمانا یہ کوئی آسان کام۔ آپ نے اس دفعہ امام کعبہ کا خطبہ سنا یا نہیں سنا؟ پہلی دفعہ امام کعبہ نے اپنے خطبے میں مولا علی کے فضائل کو پڑھا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ فیس بک پہ اہل سنت کے اکابرین، بڑے بڑے علماء، مفتیان دین بیٹھ کے فضائل علی پڑھ رہے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے لوگوں میں یہ کہنا، اور کہہ رہے ہیں اگر محبت اہل بیت کا نام ہے شیعہ ہونا تو میں شیعہ ہوں۔ اور جو فرما رہے مفتی محمد اسحاق اہل حدیث مکتب کے بہت بڑے عالم، اور اکثر نے ان کی تصویر بھی دیکھی ہوگی، سر بھی سفید، داڑھی بھی سفید، اپنے علماء سے کہہ رہے ہیں
میں نے ان شیعوں کے علماء کی کتابوں کو کھنگالا ہے، میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، یہ ان کے جملے ہیں۔ اپنی قوم قدر کرے نہ کرے، علماء کو جو کچھ کہے، مفتی صاحب کے جملے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے خیال کرنا ان کے پائے کا ایک عالم تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں اللہ توجہ فرما رہے ہیں۔ مفتی محمد اسحاق کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ان کے پایا کا کوئی عالم، میں نے تو ان کی کتابیں کھنگالی ہیں، مجھے اتنا بتاؤ مفتی صاحب جو اتنی باتیں کر رہا ہے، اگر تو اپنے مکتب کے علماء کو بھی سائڈ پہ کر دے، ان کی کتابیں بھی سائڈ پہ کر دے، پھر مفتیان دین سے تو ذرا ثابت کر کے تو دکھا۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ علماء سے دور کیا جا رہا ہے، علماء حق سے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا آپ پر مخفی ہے؟ نہیں دیکھتے آپ تصویریں آپ کے مکتب کے بزرگ بوڑھے مجتہد ننگے پاؤں عزاداری مظلوم کربلا میں چل رہے ہیں یا نہیں؟ جی کیا یہ مناظر آپ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ مجھے کربلا میں گیا، مجھے ایک واقعہ سنایا گیا، علامہ بحر العلوم کے زمانے کا، بتا رہے تھے کہ روز عاشور آس پاس سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے حرم میں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سے نکلتے ہیں، اور جو آپ میں سے روز عاشور ہو، میں روز عاشور نہیں گیا، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو موجود تھے، بڑی تیزی سے آتے ہیں اور تیزی سے کیا کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اصل میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور کچھ آس پاس کی بستیوں میں خبر ملی، اس وقت کوئی بیلچہ اٹھا کے کاشتکاری کر رہا تھا، کوئی گھر میں بیٹھا ہے، چارپائی پہ جوتا اترا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول، جیسے سنا نا انہوں نے ویسے ہی وہاں سے دوڑنا شروع کیا کربلا میں آنے کے لیے۔ کہا یہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ کہہ رہے اس زمانے میں جب یہ گزر رہے تھے تو علامہ بحر العلوم کھڑے تھے انہی عزاداروں کے درمیان میں، اور ان کے ساتھ ایک سیکورٹی حصار تھا، ان کے گارڈ موجود تھے، بزرگ عالم۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ سید نے، اس عالم نے، مجتہد نے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے قبلہ آپ بزرگ ہیں، رش ہے، گر جائیں گے، آپ رک جائیے۔ کہا کیوں نہ بھاگوں، میرے زمانے کا امام جو جا رہا ہے۔